اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ایک ایسی رات دی ہے مسلمانوں کو کہ اس میں ایک رات کی عبادت، خواہ وہ جہاد کی شکل میں ہو، خواہ وہ تبلیغ کی صورت میں ہو، خواہ وہ نفلی عبادت یا دعاؤں کی صورت میں ہو، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے ایک عجیب بات کی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا۔ ممکن ہے 1000 مہینوں سے 1000 گنا بہتر ہو، ممکن ہے 1,00,000 گنا بہتر ہو، ممکن ہے 10 لاکھ گنا بہتر ہو۔ یہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہر ایک کے حق میں لیلۃ القدر کی فضیلت مختلف ہے۔ قدردان کے لیے بہت زیادہ فضیلت، ناقدروں کے لیے تھوڑی کم فضیلت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لگی بندی حد نہیں بیان کی، بلکہ صرف اتنا بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ تم اپنے عمل سے ثابت کر دو، تم میں کتنا اخلاص ہے، تم کتنی عبادت کرتے ہو۔ جو پوری رات عبادت کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر عبادت میں کتنا خشوع و خضوع ہے، کتنا اخلاص ہے، ان تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ بھی اس لیے بتایا گیا تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شان بیان کریں، تمہیں کیا خبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اب اس کے بہتر ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اس بات کی دلیل کہ یہاں روح سے کون مراد ہیں، جبریل۔ یہ اس بات کی دلیل یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی حضرت جبریل کو روح کہا گیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہی لے کر کون آتے تھے، جبریل علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح امین، امانت دار روح۔ تو اللہ نے جبریل کو کیا کہا وہاں پہ، روح کہا، روح سے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو بیٹے کی بشارت لے کر آئے تھے وہ بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ تو اللہ نے وہاں بھی جبریل علیہ السلام کو روح سے تعبیر کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا، سورہ مریم میں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا ہم نے اپنی روح بھیجی ان کے پاس۔ اپنی روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کوئی معاذ اللہ جسم ہے جس میں روح ہے، جیسے ہمارا ایک جسم الگ ہے روح ایک الگ ہے۔ اپنی طرف اللہ نے نسبت ایسے کی ہے ان کی شان بیان کرنے کی، جیسے اپنا فرشتہ، میرا فرشتہ ہے جو میرے لیے خاص ہے۔ فرشتوں میں بھی تو درجات ہے نا، بعض فرشتوں کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، بعض فرشتوں کا مقام کم ہے۔ تو فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا مقام جیسے انسانوں میں سب سے اونچا مقام پیغمبروں کا ہوتا ہے، پیغمبر سے زیادہ کوئی آگے نہیں نکل سکتا، تو فرشتوں میں بھی سب سے اونچا مقام 4 فرشتوں کا ہے، جبریل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل۔ یہ 4 فرشتوں کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے، اور ان چاروں میں بھی پھر سب سے زیادہ اونچا مقام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو روح سے تعبیر کیا، نزل بہ الروح الامین۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی، ان کو طاقت بخشی مقدس روح کے ذریعے۔ تو یہاں بھی مقدس روح کون ہے، جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تقویت دی۔ کیسے؟ فرشتے جو دل پر، ان مومن کے دل پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو ان کے دلوں پر ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے، جیسے شیطان دل میں الٹے خیالات ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، کیا خیال ہے شیطان دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتا ہے، بہکاتا ہے انسان کو، تو اسی طرح فرشتے بھی انسان کو نیک راہ دکھاتے ہیں۔ شیطان اور فرشتے یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، بالکل الٹ ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن، فرشتے انسان کے دوست۔ شیطان وہی کرتا ہے غلط باتوں کی، فرشتے وہی کرتے ہیں صحیح باتوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے، گناہوں میں مست ہیں، ہم شیطان کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہ کیا ہوتا ہے، شیطان ان کو الٹی الٹی باتیں سکھاتا رہتا ہے، غلط غلط باتیں، امیدیں دلاتا رہتا ہے، یہ بھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے، اور ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو یہ ہوگا۔ تو یہ ساری الٹی الٹی باتیں کون سکھاتا ہے، شیطان۔ کس کو سکھاتا ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعمال میں سستی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ جو اعمال میں مضبوطی اختیار کرتے ہیں،
ربنا اللہ کہہ دیا انہوں نے، ثم استقاموا ڈٹ گئے، یہ کام تو انہوں نے کیا، آگے ان کی مدد پھر اللہ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ کچھ تم نے کر لیا، کچھ کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ کیسے؟ اللہ تخافو، تمہارے دل میں یہ خیال ڈالیں گے کہ بھائی خوف نہ کرو، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ اللہ تخافو ولا تحزنوا، خوف اور غم میں فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی چیزوں کا، اور حزن اور غم ہوتا ہے پچھلی چیزوں کا۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے، اسے خوف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ غم، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ماضی۔ خوف ہوتا ہائے یہ نہ ہو جائے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ یہ نہ ہو جائے، آگے چل کے یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، فلاں جو ہے فلاں میرے عزیز کا انتقال نہ ہو جائے، وہ مریض کہیں مر نہ جائے، ایسا نہ اسے شفا نہ ملے۔ مستقبل کی چیزوں پہ کیا ہوتا ہے انسان کو؟ خوف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین پر مضبوطی سے چلتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، دیکھو جو دین پہ نہیں چل رہا اسے خوف بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ غم ماضی کی چیزوں پر ہوتا ہے کہ یار میں یہ کر لیتا تو آج یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا، میں کہاں چلا جاتا، امریکہ میں گھوم رہا ہوتا، میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا ہے، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اس کو یہ ماضی میں جو اس کے نقصانات ہوئے ان پہ سوچ سوچ کے غمزدہ بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے مستقبل کا۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، چوری نہ ہو جائے، میری صحت ہے، بیمار نہ ہو جاؤں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ دیندار بن گیا اگر میں تو خاندان معاشرہ ناراض نہ ہو جائے، منگیتر سے منگنی نہ ٹوٹ جائے، داڑھی اگر میں نے رکھ لی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مستقبل کے خوف ہوتے ہیں، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمت کر لینا کہ بس میں نے تو چلنا ہے دین پہ، کسی نے ناراض ہونا ہے تو ہو، نہیں ہونا ہے تو نہ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو اس کے دل میں جو خوف اور غم کی کیفیات تھیں، یہ کیفیات بھی اللہ آہستہ آہستہ ختم کر دیتے، ہمت بڑھا دیتے ہیں اس کی، اور فرشتے اس کے دل میں القاء کرتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، پچھلی بات کا غم نہیں ہے، جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی مسلمان کو کوئی غم دیتے ہیں اس کی تلافی کر دیتے ہیں، اس کے اعمال میں ثواب ڈھیر سارا بھر دیتے ہیں، تو اسے یہ غم نہیں ہوتا پچھلی بات پر کہ بھائی اگر کچھ حادثہ ہو بھی گیا تو اللہ نے حادثہ کیا ہے میرے ساتھ، وہ اس کا نعم البدل مجھے دے گا، فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور آئندہ آنے والی چیزوں کا غم بھی نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا۔ خوف کیا؟ زیادہ زیادہ یہی نہ مر جاؤں گا، بھائی اس سے بڑا غم تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا۔ اگلے ہفتے سے انگلش میں انشاءاللہ، پھر اردو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو۔ اس سے بڑا کوئی غم ہے کہ مر جاؤں گا؟ تو کہتا مر جاؤں گا تو اچھا ہے، رب سے ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں رکھتا ہے اللہ اسے تھپکی دیتے ہیں، فإن اجل اللہ لآت، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، بس یہ آزمائشوں کی گھڑی ختم ہونے والی ہے، اسے تو مزے ہیں آخرت کے لیے بھی، تو اسے مستقبل کا غم نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کیا ہو جائے گا زیادہ، جیسے وہ جادوگروں نے کہا تھا نا ان سے، فرعون نے کہا تھا کاٹ کے لٹکا دوں گا، یہ کر دوں گا، انہوں نے کہا فخذی ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے، جسے ہم اپنی زبان میں بولوں میں ٹھیک ہے، اپنی زبان بھی ایک میری اپنی لینگویج بھی ہے جو میں بڑی سنبھال کے رکھتا ہوں، ممبر پہ کوشش کرتا ہوں نہ بولوں، لیکن وہ جب تک بولو نہیں تو مزہ نہیں آتا۔ تو اسے جادوگروں نے فرعون کو بولا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر لے، ایسی کی تیسے، ایسی کی تیسی تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کرے گا یہاں کرے گا نا، یہاں کیا کر سکتا ہے، تو ہاتھ پاؤں کاٹے گا، اس سے زیادہ تو کر بھی کیا سکتا ہے، زیادہ جیل میں ڈال دے گا تو جتنی عمر رہ گئی ہے اس حساب سے کیلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں، تو اتنے سال جیل میں گزار لیں گے، اس کے بعد کیا ہے، جنت، شہد اور دودھ کے نہریں ہیں اور انگور اور کھجور کے باغات ہیں۔ اگر کسی کو آپ مجھے بتاؤ کوئی یہ کہے کہ 20 سال جیل گزار لے اس کے بعد تجھے امریکہ کا صدر بنا دیں گے، وہ کہے میں 30 سال کے لیے تیار ہوں، حالانکہ اسے پتا ہے 30 سال کے بعد جب نکلوں گا تو بوڑھا ہو چکا ہوں گا۔ تو جس کو یقین ہو جنت کا تو اس کے لیے یہ مجاہدے، یہ قربانیاں ذرا آسان ہو جاتی ہیں، مشکلات تو آتی ہیں لیکن فرشتے بھی اس کو تسلی دیتے ہیں، خود اس کا اپنا ایمان بھی ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کا تصور کر کے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا۔ تو یہ جنت کا تصور کر کر کے خوش بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ فرشتے۔ جیسے وسوسے، وہمی آدمی جو ہوتا ہے نا، وہمی وضو ہی نہیں ہو رہا اس کا، اس کو ایک آدھ فرشتے کی ضرورت ہوتی ہے جو بتا دے کہ ہو رہا ہے، تو صحیح ہے، تو وہ ہمیں فون کر کر کے پریشان کرتے ہیں حضرت وضو ہی نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ کس کا میٹر ہے بھائی؟ فرشتے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کوئی فرشتہ تمہارے دل میں القاء کرے کہ ہو گیا وضو تمہارا۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور فرشتے وسوسوں کو ختم کرتے ہیں اور انسان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ تو اب ان فرشتوں میں
یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں ایسے فرشتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ. تبھی لیلۃ القدر کی رات میں سب سے زیادہ توبہ کی جاتی ہے، لیلۃ القدر کی رات میں سب سے زیادہ عبادت کی، اس میں عبادت میں دل بھی لگتا ہے. لیلۃ القدر کی رات میں اگر کوئی عبادت کرنا چاہے، عام راتوں میں اور لیلۃ القدر میں بڑا فرق ہے. لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر ہونے کی ایک علامت بھی ہے کہ اس میں عبادت میں دل لگتا ہے، مزہ آتا ہے، ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے انسان کو، توبہ کی توفیق ملتی ہے. اگر کوئی چاہے، نہیں چاہے گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا تو قاعدہ یہ ہے کہ جو چاہے گا اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، جو نہیں چاہے گا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں. تنزل الملائکۃ، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روحاں. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے کس کو روح کہا ہے، ایک تو اس کی دلیل ہو گئی کہ نزل به الروح الامین فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا. اپنی کی طرف یہ محبت کے لیے، ان کی عظمت بیان کر، میری روح یعنی میرے فرشتے تھے، گویا میری روح جی جو ان کے پاس گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے مقدس روح کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی. حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسان جب شعر پڑھا کرتے تھے، نعتیہ کلام پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑھو وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، جبریل تمہارے ساتھ. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے، اچھا خطیب ہوتا ہے، اچھا واعظ ہوتا ہے، کچھ تو اس کے اپنے کمالات ہوتے ہیں، اور کچھ فرشتے بھی اس کے دل میں مضامین القاء کرتے ہیں. کیونکہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو فرشتے بھی اس کے دل میں مضامین ڈالتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جیسے حضرت حسان مشرکین مکہ نبی کی شان میں غلو کیا کرتے تھے، نبی کی حجب کیا کرتے تھے، برائی کرتے تھے شعر و شاعری میں. حضرت حسان ان کا جواب دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو ممبر پہ کھڑا کر کے کہتے کہ شعر کہو، جبریل تمہارے ساتھ. کچھ تو تمہاری زبان ہوگی، کچھ جبریل کی بھی مدد ہوگی تمہارا، وہ بھی تمہارے دماغ میں شاعری ڈالیں گے. تو اچھے کلام یا اچھی خطابت یا اچھا آواز، اس میں بعض دفعہ فرشتوں کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان فرشتوں میں جبریل کی مدد خاص طور پہ ہوتی ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی دل میں مضامین ڈالتے ہیں. یہ جو بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ بس ایک یہ الہامی نقطہ ہے. بعض دفعہ ایسی باتیں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جو عام طور پر کتابوں میں ملتی نہیں، لیکن ہوتی بڑی زبردست ہے. وہ ہوتی بڑی زبردست ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو بھائی الہامی بات معلوم ہوتی ہے. الہامی یہ ایسی بات نہیں ہے جہاں انسانی دماغ اتنے آرام سے وہاں پہنچ جائے. میری جو کتاب ہے نا 4 شادیوں والی، میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مولانا اسلم شیخ بوری صاحب جو شہید ہو گئے، انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور اس کتاب کے شروع میں لکھا کہ اس میں بہت سی باتیں الہامی معلوم ہوتی ہیں. یہ ان کی گواہی میں دے رہا ہوں، میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے. میرا خیال یہ کہ کوئی الہامی نہیں ہے، جو دماغ میں آئے میں نے لکھ دیا. لیکن ان کی ایک گواہی ہے، تقریر ہے، تو گواہی نقل نہ کرنا بھی خیانت ہے. تو ان کی یہ بات ہے کہ اس کے اندر جو مولانا میرے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے نا، ان میں بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ان کی تخریق نہیں ہے. یہ اور واقعتاً جب آپ پڑھیں گے، بہت سے علماء نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت عجیب باتیں ہیں، یعنی غلط نہیں ہے. استدلال کا جو طریقہ ہے قرآن اور حدیث سے، اور اس کو جو منطبق کیا گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ انسانی عقل کا وہاں جانا بہت مشکل کام ہے. تو میں تو نہیں اپنے بارے میں کہہ رہا، ویسے تو کہہ دیا سب کچھ جو کہنا چاہ رہا تھا میں. آپ کہیں گے اتنا کچھ کہہ کے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ تواضع کی کیا ضرورت ہے، تو ایک ان کی گواہی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بعض اکابر ہوتے ہیں، ان کو ایک چیز کا الہام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں جو یہ خیال آیا تھا کہ بچے کو صندوق میں پھینک دو، ورنہ یہ خیال بھی کہاں سے آیا؟ جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ورنہ ایک ماں کا دماغ یہاں جا ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے. یہ ہو نہیں سکتا. وہ جھاڑیوں میں پھینکے گی، وہ کسی دور دراز علاقے میں اپنے بچے کو لے کے ہجرت کر جائے گی. یہ سارے کام تو ہوتے ہیں، مگر کسی کا دماغ اس طرف چلا جائے کہ زندگی بچانے کے لیے بچے کو صندوق میں پھینکو اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، یہ بہت مشکل کام ہے. تو قرآن میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کر دی. اور ظاہر ہے اللہ نے کس کے ذریعے کی وحی؟ جبریل، کیونکہ اللہ وحی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں. تو جبریل فرشتے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل پہ نازل ہوئے اور ان کے دل میں یہ بات مضبوطی سے ڈال دی کہ یہ بچہ صندوق کے حوالے کر دو. اور دوسری بات یہ ڈالی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم اس بچے کو دوبارہ آپ کی گود میں پہنچائیں گے اور اس کو ہم پیغمبر بنائیں گے. حالانکہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہیں تھی، مگر اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا
کیوں الہام کیا؟ تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، ورنہ ماں کے دل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال دوں، لیکن اس کو یہ تحفظات ہوتے ہیں بچہ تو مجھ سے گیا، تو پھر وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں وہی ڈال دی کہ فکر نہ کرو، یہ کسی طرح سے آ جائے گا۔ حالانکہ کوئی اسباب نہیں تھے واپسی کے، لیکن حضرت موسیٰ کی ماں کو تسلی تھی کہ اللہ نے میرے دل میں مضبوطی سے یہ بات ڈالی ہے کہ یہ بچہ مجھے واپس ملے گا، تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں کی گود میں دوبارہ پہنچایا تو یہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا کرتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اس الہام کو اللہ نے وعدے سے تعبیر کیا، اتنا مضبوط الہام تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ پہنچائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ پر بعض دفعہ بہت مضبوط الہام بھی ہوتا ہے، یہ برحق ہے۔ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات غلو کرتے ہیں توحید کے معاملے میں اور الہام کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے بہت سارے صوفیہ کرام کو الہام ہوا کسی چیز کا، وہ انکار یہ شرک ہے، شرک ایسا نہیں ہے۔ الہام کا وجود جبریل کے ذریعے غیر بشر کو وحی کا جو نازل ہونا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس وحی میں اور پیغمبر کی وحی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ وحی ظنی ہوتی ہے، 100% یقینی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور پیغمبر کی وحی 100% یقینی۔ یہ جو وحی ہے یہ بعض دفعہ اس کے حق میں تو یقینی ہوتی ہے جس پر نازل ہو رہی ہے، یہ جو امتیوں پر وحی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی ماں کو جب اللہ نے وحی کی نا، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو سمجھیں اچھی طرح سے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی ہوئی کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، تو حضرت موسیٰ کی ماں کو تو 100% یقین تھا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر حضرت موسیٰ کی ماں کسی دوسرے کو بتاتی کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے تو دوسرے پر اس کا یقین کرنا فرض نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ممکن ہے آپ کا اپنا دماغی تخیل ہو، آپ کا خیال ہے اللہ کی طرف سے حقیقت میں نہ ہو، دوسرے پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کی کیفیات وہی جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے اور وحی کی کہ آپ کو بیٹا ملے گا اور نبی ہوگا، تو حضرت مریم کو تو یقین ہو گیا کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، مگر دوسرے کے لیے اس پر یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کیوں یقین کیا؟ اس لیے کہ اس کو نقل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں جو وحی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور حضرت مریم کو جو جبریل وحی لے کر آئے وہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، ان کے معجزے اور ان کی گواہی سے ہم یقین کرتے، اس کے علاوہ ہمارے پاس یقین کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے اتنی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ آج کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، جبریل وحی لے کر آئیں گے، یہ کام کرو، تو ہمیں شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ اس کی بات پر یقین کر لو۔ آپ کو بھائی، آپ کو ممکن ہے کوئی پراٹھے آپ نے زیادہ کھا لیے ہوں، صحیح ہے نا، کوئی کھانے میں ایسی چیز کھا لی ہو جس کی وجہ سے دماغ میں گیس چڑھ گئی ہو، اس کی وجہ سے آپ کو کبھی الٹے خیالات آتے ہیں، کبھی سیدھے سیدھے آنا ہے۔ گیس جب دماغ میں چڑھتی ہے تو کچھ نہ کچھ الٹا ہوتا ہے۔ اب پہلے سے سیدھا تھا تو وہ سیدھا الٹا ہو جاتا ہے، پہلے سے الٹا تھا یہ آدمی تو اب اس کو سیدھے سیدھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ اچھے خیالات جب آئیں گے، جب پہلے سے الٹے کام ہو رہے ہیں اب اچھے ہو جائیں گے، کچھ تو ہوگا نا، اور پہلے سے اچھے تھے تو اب کیا ہو جائیں گے؟ الٹے ہو جائیں گے۔ اس لیے جو پیر فقیر جو ننگ دھڑنگ بولتا ہے کہ مجھ پہ یہ الہام ہو رہا ہے، بولا تجھ پہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں سیدھا علماء سے ہم نے دین سیکھنا ہے، ہمیں آپ کے الہامات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہی جب کامل ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دین نازل ہو چکا ہے تو ہمیں اب کسی کے الہامات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نیک بزرگ ہے، اللہ والا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے صحیح ہوا ہو سکتا ہے، اس کو جھوٹا اور کذاب نہیں کہیں گے ہم، بھائی ممکن ہے اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہو، لیکن ہمارے لیے حلال و حرام کا مسئلہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ ہم علماء سے پوچھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، الہام سے حلال و حرام ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کو الہام ہوا نا کہ یہ کام حلال ہے تو مفتیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ الہام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ حلال ہے تو اس کے الہام سے حرام نہیں ہوگا، اگر حرام ہے تو کسی کے الہام سے حلال نہیں ہوگا۔ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، اس کے لیے فقہا نے، محدثین نے قاعدے بیان کیے ہیں۔ کسی کو الہام ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، ہم اسماء الرجال کی کتابیں دیکھیں گے تو الہام سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت قطعاً نہیں ہوتا،
سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پوری بحث تھی الہام سے کے بارے میں. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے الہام اپنے بندوں پر ہوتا ہے تسلی کے. حلال و حرام تو نہیں تبدیل ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ الہامات اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں پر ہوتے رہتے ہیں. جیسے قرآن میں ذکر کیا، تسلیاں ملتی رہتی ہیں، بس جنت آنے والی بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کی خبر پہلے ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے اکابر کے واقعات ہیں کہ موت کی خبر پہلے ہو جاتی ہے، وہ تیار. ہم نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ موت سے پہلے وہ عبادت کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو ہوش حواس بھی ختم ہو گئے تھے، دماغ جو ہے نا وہ ہوش میں نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے کسی کو، تو بالکل عبادت چھوٹ گئی تھی ان سے. ظاہر ہے مکلف ہی نہیں ہے عبادت کے جب دماغ ہی کام نہیں کر رہا. حضرت کا آخری عمر میں یہ حال ہو گیا تھا، کمزوری کی وجہ سے پہچاننا چھوڑ دیا تھا حضرت نے، دماغ بالکل کام کرنا ختم ہو گیا تھا. لیکن جس دن انتقال ہوا ہے نا، اس دن رات کو طبیعت صحیح ہو گئی تھی حضرت کی، طبیعت بھی صحیح ہو گئی، تلاوت بھی کی، بہت زیادہ تلاوت کی رات. تو سب خوش ہو گئے کہ اب الحمدللہ صحت ٹھیک ہو رہی ہے. اگلے ہی دن صبح کو انتقال ہو گیا. تو وہاں ایک جو صاحب موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے 2-3 بزرگوں کے نام لیے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ بالکل موت سے تھوڑی دیر پہلے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کی توفیق دے دیتا ہے. تو ان کو کچھ الہام ہو جاتا ہوگا اللہ کی طرف سے کہ بھئی موت کا وقت آنے والا ہے، تو اللہ کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہو جاتی ہے. تو یہ الہامات کا سلسلہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. الہام خواب میں بھی ہوتا ہے، اچھے خواب. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، مبشرات باقی ہیں، خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. جو لوگ دین کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، تو ظاہر ہے معاشرہ ان کی مخالفت کرتا ہے، ہر طرح سے ان کی مخالفت ہوتی ہے، سبھی مخالف ہیں، تو اللہ خواب ان کو اچھے اچھے دکھا دیتے ہیں. تسلیاں مل جاتی ہیں ان کو خواب میں کہ بھئی لوگ تو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ تو تمہیں دین پہ چلنے نہیں دے رہے، لیکن اللہ خواب میں ایسی چیزیں ان کو دکھا دیتے ہیں جس سے ان کو تسلی ہو جاتی ہے. اچھا خواب، جنت میں چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور کوئی بزرگ کی زیارت ہو جائے گی جو ان کو تھپکی دیں گے، ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہو، ڈٹے رہنا اس پہ، صحیح ہے نا. ایک صاحب تھے ہمارے حضرت کے بیانات میں آتے تھے، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی ان کی، انہیں اس پر بڑا اشکال ہوتا تھا کہ حضرت داڑھی پر بیانات بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے حضرت کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو، وہ رکھتے نہیں تھے. تو ڈاکٹر تھے، میرے سے ان کا تعلق تھا، میرا ان سے نہیں، ان کا مجھ سے تعلق. ڈاکٹر سے کسی کا تعلق ہونا تو اچھی بات نہیں ہے نا، اس کا مطلب وہ مریض ہے. تو ان کا مجھ سے بڑا گہرا تعلق تھا. ایک دن کیا ہوا، انہوں نے بتایا کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے. میں نے کہا کیسے بھائی؟ کہہ رہے مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ داڑھی رکھو. تو بس میں نے کہا اب تو حجت تام ہو گئی، خواب میں خود نبی نے آ کے کہہ دیا ہے. تو اب کیا ہے کہ باقی اعمال اچھے ہیں، ایک برائی رہ گئی. علماء سے محبت بہت کرتے تھے، اور اس لیے محبت کرتے تھے، کہتے تھے میرے والد صاحب جب میں چھوٹا تھا نا، مجھے علماء کی مجالس میں لے کے جاتے تھے صرف زیارت کرنے کے لیے بزرگوں کی، علماء کی. تو اس کی وجہ سے میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو گئی. تو ہمارے حضرت کی بھی صرف زیارت کرنے آتے تھے. تو یہ محبت اور یہ بہت ساری چیزیں اچھی اچھی، غربا کا علاج فری میں کیا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ آدمی ذرا غریب ہے تو پیسے نہیں لیتے تھے اس سے، حالانکہ ENT اسپیشلسٹ تھے، وہ بہت بھاری بھرکم فیس تھی، لیکن علماء سے، طلباء سے، مدارس کے اور غربا مساکین سے فیس نہیں لیتے تھے. تو اچھے اچھے اعمال تھے، ایک برائی رہ گئی نا، ایک برائی رہ گئی، وہ نہیں چھوٹ رہی. تو وہی بات ہے کہ کچھ آپ کر لیں، کچھ کیا کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود کروا دیتا ہے. خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو ہمارے حضرت کو انہوں نے فرمایا، میں نے بتایا حضرت انہوں نے داڑھی رکھ لی اور بتایا کہ مجھے نبی خواب میں آیا. حضرت حیران ہوئے، فرمایا کہ جاگتی حالت میں جو نبی نے داڑھی کی تلقین کی ہے وہ تو آپ کی سمجھ میں آئی نہیں، صحیح ہے نا، جو حدیثوں میں، چلو خواب میں ہی سمجھ میں آ گئی آپ. یعنی خواب پر زیادہ یقین ہے، اور جو اللہ کے نبی کی حدیث کی کتابیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو پر یقین نہیں. لیکن بہرحال اللہ کی مدد ہوئی ان کے ساتھ. تو اس طرح سے الہام ہو جاتے ہیں، لیکن ان الہامات سے انسان کو اترانا نہیں چاہیے. اپنے اعمال، بعض دفعہ اچھا خواب آ جاتا ہے اور انسان اپنی برے اعمال بھول جاتا ہے، الٹے الٹے کام کر رہا ہے، لیکن خواب میں جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ گیا، تو اب پھر صبح اٹھ کے کہتا ہے یار میں تو اتنے الٹے کام کر کے بھی اگر جنت میں ہی جانا ہے تو 2-4 اور الٹے صحیح، جو 2-4 سیدھے ہو رہے تھے نا وہ بھی. تو خوابوں کی وجہ سے دھوکہ بھی ہو جاتا ہے انسان کو. سب سے پہلا ہے انسان کے اعمال، خواب دوسرے نمبر کی چیز ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے اعمال 100% درست ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس کو خواب آیا کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، پریشان نہ ہو، کیونکہ اصل کیا ہے؟ پہلے اعمال ہیں. اور ایک آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اسے خواب آیا کہ جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کبائر پر قرآن نے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا. تو اس لیے پہلے اعمال کو ترجیح دی جائے، خواب دوسرے نمبر پہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ خواب پہلے، اعمال بعد میں، الہام پہلے
قرآن حدیث بعد میں، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ الہام کی نفی بھی نہیں ہے، خوابوں کی بالکل نفی بھی نہیں ہے، اور خوابوں کو اتنا بڑھانا بھی نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث پہ آگے خوابوں کو آگے لے آئیں۔ یہ اعتدال کا راستہ ہے الہام اور خواب کے بارے میں جو شریعت نے ہمیں بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ وقت تھوڑا رہ گیا، میں جلدی سے اس کو مکمل کر دوں۔ میرا خیال ہے ایک مکمل ہو گیا ہے نا، تو اگلے ہو گیا، ٹائم مکمل ہو گیا، بس صحیح ہے، 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، ورنہ مجھے بھی کوئی ایسا نہ ہو الہامات ہونا شروع ہو جائیں، دماغ جب خشک ہوتا ہے